بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، کچھ خبریں ہوں گی لندن سے اور کچھ ہوں گی واشنگٹن سے، نیو یارک سے، کیونکہ تمام سٹیشنز اس وقت خبروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب چونکہ ابھی تک لندن میں ہیں اور وہ آج رات کسی وقت روانہ ہوں گے امریکہ کے لیے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں براہ راست، اور وہ پہنچے ہیں واشنگٹن۔ نیو یارک کے بجائے وہ واشنگٹن گئے اور واشنگٹن سے پھر آگے نیو یارک وہ پہنچے ہیں۔ اکیلے کیوں گئے، یہ ایک الگ سے سوال ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیوں نہیں گئے، اور وہ اکیلے گئے اور واشنگٹن گئے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ واشنگٹن میں ان کی کچھ الگ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بظاہر یہ حکمراں اتحاد ایک ہے، لیکن آئندہ کے لیے یہ اپنی اپنی پلاننگ الگ الگ کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نواز الگ سے لابنگ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی الگ سے کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو اپنے لیے جگہ بنا رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے لیے جگہ بنا رہے ہیں تاکہ مستقبل ان کا ہو۔ لیکن چونکہ اس وقت ایک ہی کشتی پر سوار ہیں، آپ نے ایک تصویر بھی دیکھی ہوگی کہ بلاول بھٹو کے لیے کس طریقے سے شہباز شریف صاحب جو ہیں پرائم منسٹر ہیں وہ ان کا انتظار کرتے رہے، پھر جب تک بلاول بھٹو گاڑی میں بیٹھ نہیں گئے اس وقت تک شہباز شریف پرائم منسٹر گاڑی میں نہیں بیٹھے۔ تو یہ اس طرح کے سائن ہیں کہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کتنی آؤ بھگت کی جا رہی ہے اور کتنی زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے، چاپلوسی کی جا رہی ہے، اور محض اس لیے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ لیکن ایک ساتھ سفر کرنے کے باوجود، ایک دوسرے کے ماتحت ہونے کے باوجود اپنی اپنی لابنگ کر رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں کچھ خبریں آپ کو دیں گے، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب کی اپنی انگیجمنٹس ہیں، وہ الگ سے ملاقاتیں کریں گے، اور ان کے لیے دفتر خارجہ متحرک ہوا ہے، اور ان کی اپنی جو لابنگ فرم ہے، ان کے اپنے جو لائک مائنڈڈ ادھر موجود ہیں، وہ بلاول بھٹو زرداری کے ملاقاتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب کی ملاقاتوں کا اہتمام الگ سے کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال دوسرا لندن سے آپ کو بتا دوں کہ لندن میں شہباز شریف صاحب چونکہ ابھی تک لندن میں ہی ہیں، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں آرمی چیف کے بارے میں تو خیر میں اگلے ویڈیو میں آپ کو ایگزیکٹ خبر دے دوں گا کہ کیا طے پایا، اور وہ حتمی طور پہ وہی ہوگا جو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن فی الوقت انتخابات، ایک شرط جو کہ جلد انتخابات کروانے سے متعلق تھی، لیکن جلد انتخابات یعنی کہ فوری طور پہ اسمبلیوں کے تحلیل کرنے کا یا فوری طور پہ انتخابات کی تاریخ دینے کا فیصلہ نہیں ہوا، اور نواز شریف صاحب نے یہ یاد دہانی کروائی ہے شہباز شریف صاحب کو، خواجہ آصف صاحب کو، کہ جو وعدے کیے گئے تھے اس رجیم چینج سے پہلے اور جو طے ہوا تھا، کیا وہ وعدے پورے ہو گئے ہیں، کیا ان پہ عمل درآمد ہو گیا ہے۔ اور ان میں کچھ چیزیں تھیں، ان میں مریم صاحبہ کا لندن پہنچنا تھا، اور اس کے بعد مقدمات سے متعلق کچھ اہم پیش رفت تھی، تو وہ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب کے درمیان مبینہ طور پہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب یہ زبانی جمع خرچ کے بجائے عملی اقدامات کی طرف جائیں اور اپنے این آر او کو کنفرم کریں، این آر او 2 کو۔ لیکن این آر او 2 میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خطرے میں ہے، این آر او 2 خطرے میں ہے۔ فی الوقت یہ ایسے لگ رہا ہے کہ بظاہر یہ بہت زیادہ کامیاب جا رہا ہے، لیکن این آر او 2 جو ہے یہ شاید یہ سب کے لیے وبال جان بن جائے، اور اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ پھر نیکسٹ جو ہے جی کچھ اور تازہ جو خبریں ہیں فوری، ایک تو عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم، انہوں نے ان کے خلاف جو مقدمہ تھا انسداد دہشت گردی کے تحت درج کیا گیا تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے مقدمے سے 780A جو ہے وہ ختم کر دیے، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کیس کو سنا، اور دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد واضح طور پہ کہا کہ جو عمران خان صاحب کی سپیچ ہے جو انہوں نے کی تھی ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری اور
اسلام آباد پولیس سے متعلق ڈاکٹر شہباز گل پر جو مبینہ طور پہ تشدد اور جنسی تشدد جو کیا تھا، اس کے بعد جو تقریر کی تھی اس میں اس پہ 780 انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو آج وہ دفعہ خارج کر دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ یہ مقدمہ یہ جو جتنی بھی گفتگو ہوئی، کیونکہ کورٹ روم میں جو آرگومنٹس ہوئے اس کے مطابق تفتیشی افسر سے بار بار پوچھا گیا کہ اس کے علاوہ کوئی یہ 2-3 جملوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو بتائیں، کوئی کرمنلٹی ہے تو بتائیں، کوئی ایکٹ ہوا ہے تو بتائیں، تو اس کی سارے سوالوں کا جواب نفی میں تھا۔ لہٰذا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطا اللہ صاحب نے جو دہشت گردی کی دفعات ہیں وہ ختم کر دی، باقی جو دفعات ہیں وہ قانون کے مطابق مقدمہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اس طریقے سے یہ جب کسی بھی ایف آئی آر میں دفعات کچھ نکال دی جائیں تو اس کے بعد پھر کیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور کیس بھی اب انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت سے منتقل کر دیا ہے عام کورٹ میں، سیشن جج صاحب کو یہ کیس ریفر کر دیا گیا ہے، اب وہ معمول کے مطابق اس کیس کو پروسیڈ کریں گے آگے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ پیرالل جو خبر میں نے آپ کو دی لندن سے کہ عام انتخابات سے متعلق جو تھی وہ فوری طور پہ نہ ہی عام انتخابات کی تاریخ دی جائے گی اور نہ ہی اسمبلی ڈیزالو کی جائے گی فوری طور پہ، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہر صورت میں جو 29 نومبر کے بعد ہی جو کچھ ہوگا، اسمبلی ڈیزالو ہونی ہے نہیں ہونی، انتخابات کب ہونے ہیں، ارلی ہونے ہیں، اگلے سال فروری میں ہونے ہیں، مارچ میں ہونے ہیں، اپریل میں ہونے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ 29 نومبر کے بعد طے کی جائیں گی۔ پہلے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ حل کیا جائے گا، اور وہ ایکسٹینشن ہے یا نئے آرمی چیف ہیں اس کے بارے میں جیسی کوئی خبر آئے گی میں آپ کو 100% جو کنفرم خبر ہوگی وہ آپ کو دوں گا۔ تو لیکن انتخابات سے متعلق جب یہ چیزیں آئی ہیں تو ادھر عمران خان صاحب نے اپنے ذرا دانت تھوڑے سے تیز کرنا شروع کر دیے ہیں، اور انہوں نے بھی فائنلی انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اپنی پارٹی کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے اور تیاریاں شروع کر دی ہیں کہ لانگ مارچ اور اسلام آباد کی طرف مارچ اور دھرنا، اس کے لیے تیاریاں شروع کر دیں، اور وہ امکان یہ ہے کہ وہ سپٹمبر کے آخری ہفتے میں کوئی اہم ڈیولپمنٹ ہونی ہے، ستمبر کے آخری ہفتے میں کوئی اہم ڈیولپمنٹ ہونی ہے، اور اگر وہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ایز پر ڈسکشن اور ایز پر انڈرسٹینڈنگ، تو پھر تو عمران خان صاحب اپنے دھرنے کی کال کو ڈیلے کر دیں گے، اور اگر ستمبر کے آخری ہفتے میں ایسی کوئی چیز سامنے نہ آئی منظر عام پہ ایز پر ڈسکشن اور ایز پر انڈرسٹینڈنگ وہ نہ آئی، تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ستمبر کے آخری ہفتے میں احتجاج کی کال دیں گے، اور وہ کال اکتوبر کا پہلا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے اور اکتوبر کا دوسرا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو کافی سوچ سمجھ کے مینیج کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی لوز بال نہیں کروانا چاہتی، اور وہ ایسی کوئی بال نہیں کروانا چاہتی کہ جس سے اس کو چوکا لگے یا چھکا لگے یا پھر وہ نو بال قرار دے دی جائے، لہٰذا اس پہ سوچ سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ لیکن پیرالل میچ جو ہے وہ ہونے والا ہے، کافی سخت میچ ہونے والا ہے۔ عمران خان صاحب کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے، کوئی کمزوری دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ اس ساری ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کہ یہ ٹینشن انکریز نہ ہو اور درجہ حرارت نہ بڑھے، کچھ کامن فرینڈز جو ہیں وہ بھی متحرک ہو چکے ہیں، اور کچھ ملاقاتیں بیک ڈور چینل پہ ہو چکی ہیں، کچھ پیغام رسانی ہو چکی ہے، لیکن جو کچھ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی، خاص طور پہ اگلے 1-7 دن کے اندر اندر کچھ ملاقاتیں ہو سکتا ہے اوپنلی بھی ہوں۔ پریزیڈنسی بہت زیادہ متحرک ہے، ڈاکٹر عارف علوی صدر پاکستان وہ دوبارہ سے متحرک ہیں، اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب چیزیں اس طرف نہ جائیں، اور جو ایک معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو کہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں جو ہیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، خاص طور پہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق،
وہ کافی ان پہ ذرا توجہ کم دیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ پولرائزیشن کے لیے وہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اور ایگزیکٹ جو ہے وہ نہیں بتایا جا رہا۔ یہ توجہ دوسری جانب مبذول کراؤ کی پالیسی ہے کہ ڈائیورٹ کریں اور اصل کی طرف توجہ نہ ہو، لہٰذا اس طرح کی وہ فیک نیوز بھی آ رہی ہیں۔ پھر ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں جی کہ جو ٹک ٹاکر استعمال کیے گئے تھے، اور ٹک ٹاکر بڑے استعمال کیے گئے، اور شہباز شریف صاحب کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کا امیج بلڈنگ کے لیے، تو ان میں سے بہت سارے ٹک ٹاکر نے اکثر نے جو ہے وہ معذرت کی ہے، اور انہوں نے اپنے ویورز سے کہا ہے کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کس پرپس کے لیے ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی کہ ہم، اور انہوں نے اپنی ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دی ہیں اور واپس آ گئے ہیں وہ اپنے وہ ان میں سے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو عمران خان کے فین ہیں اور ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، لہٰذا دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے لیے معذرت۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور کچھ ایکٹیویٹیز اور بھی ہو رہی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن فی الوقت یہی ہے کہ آہستہ آہستہ موسم کھلے گا۔ آج عمران خان صاحب نے جلسہ بھی کیا ہے، اور اس جلسے میں بھی کافی کچھ انہوں نے اظہار کر دیا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ملاقاتیں ان کی جاری ہیں، ڈاکٹر شہباز گل سے ملاقات ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی، اور یہ رہائی کے بعد ان کی پہلی ملاقات ہے، بنی گالہ میں ہوئی۔ ڈاکٹر شہباز گل نے پورے کا پورا احوال بتایا اور بریف کیا کہ انویسٹیگیشن کے دوران اور گرفتاری کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا رہا، جیل میں، تھانے میں کیسا سلوک تھا، کن لوگوں نے اپنے پاس رکھا، اور پولیس کے حوالے کب کیا، پولیس کے ساتھ جب انویسٹیگیشن ہوتی تھی کون کون ہوتا تھا، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بتا دی ہیں کہ یہ ہے۔ تو اس میں بہت ساری باتوں کی انہوں نے تصدیق کی ہے کہ جو بھی گفتگو، پھر اب انہوں نے خود براہ راست انفارم کیا ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ ہوتا رہا اور یہ کیا جاتا رہا، اور اس میں کو بہت سارے انہوں نے انکشافات بھی کیے ہیں ان ڈیٹیل۔ تو آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب ساری چیزیں منظر عام پہ بھی لے کے آئیں گے، ایک قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ باقی ڈاکٹر شہباز گل کی انہوں نے تعریف بھی کی عمران خان صاحب نے کہ آپ ثابت قدم رہے اور مضبوط رہے، تو یہ بھی کہا کہ آنے والے دن جو ہیں وہ اچھے ہیں، اس لیے آپ کی یہ قربانی جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، اور اس کا جو کیا کہنا چاہیے، اس کا پھل جو ہے وہ ضرور ملے گا، پوری قوم کو ملے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔